کیونکہ کہہ دیا تھا. تو جب جنگ جمل ہوئی ہے اور اس کے بعد کن لوگوں کے بیچ میں تھی یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کس کے مقابلے پہ آ گئی, کیا عظمت نہیں جانتی تو کیوں مقابلے میں آئے. لیکن اس کے بعد بھی ان کا اسٹیٹمنٹ جا کے پڑھیے, میں ریفرنس پورے دیتی ہوں اور سارے حوالے میرے پاس ہوتے ہیں, خود اسٹڈی کرتی ہوں پھر ریفرنس دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہوں کہ جن کی طہارت کے اعلان اور جن کی طہارت کی ذمہ داری کو خدا لے رہا ہے. اچھا, تو اب میں نے ریفرنس دے دیا, یہ طے ہو گیا کہ اس چادر کے نیچے کون کون ہے اور کون ہے جو حقیقت اہل بیت نبوت ہے. یہ تو ایک پہلو ہے اس آیت کریمہ کا. لیکن اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو اعلان کیا ہو رہا ہے؟ اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اے اہل بیت, اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہر رجس کو تم سے دور رکھے. اب جو یہ لفظ ہے رجس, اس کی جو ہم لغتی میننگ دیکھیں گے تو وہ نجاست کی, لیکن اگر آپ قرآن سے حوالے لیں گے تو نجاست کا کیا مطلب ہے؟ نجاست کا مطلب ہے ہر ظاہری اور باطنی نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. یعنی تمہارے پاس نجاست نہیں آئے گی, وہ دور رہے. دیکھیں قرآن کوئی بھی جملہ بس نہیں استعمال کرتا. قرآن نے کہا کہ ہم نے تم کو ایسا پاک کر دیا کہ نجاستیں تم سے دور رہیں گی. یعنی ایک پیرامیٹر دے دیا, ایک پیمانہ دے دیا یہ ناپنے کا کہ جو جتنا پاک ہوگا اتنا ہی اہل بیت کے دامن سے تمسک ہوگا, اور جو جتنا نجس ہوگا اتنا ہی اہل بیت سے دور جائے گا. سبحان اللہ. وہ نجاستی تو تھی, قلب کی نجاست تھی, ذہن کی نجاست تھی کہ جو اپنے کمال اور اپنے شباب پہ ہم کو 60 ہجری میں نظر آئے. بس میں آتی ہوں اپنی منزل کی طرف. ابھی میں نے ماں کی عظمت کو بیان کیا کہ ماں وہ ماں کہ جب گھر سے نکلی, اس طرح سے نکلی کہ چادر میں یہاں ہوٹ نکلی, بدن کا کوئی عضو نظر نہیں آتا تھا, اور قدم کی بھی اتنی حفاظت کہ اس قدم پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے, ان قدم کے نشان ملتے چلے جائیں. اور بیٹی کی عظمت بتاؤں آپ کو, ماں دنیا سے چلی گئی, سن کتنا 5 برس کا, چھوٹی بچی ہے, ابھی سنے بلوغ پہ نہیں پہنچی, بہت چھوٹی تھی جناب زینب جب بی بی پاک مالک دنیا سے گئے, 5 برس کا سن. اب ظاہر ہے کہ اس سن میں ماں نہ ہو تو بچے کے قلب میں کتنی بے چینی ہوگی. ہر انسان ماں رکھتا ہے اور ماں کے لیے اپنے جذبات جانتا ہے. تڑپ تڑپ کے کہتی تھی, بابا بابا مجھے ماں کی قبر پہ جانا ہے, بابا مجھے ماں کی قبر پہ جانا ہے. اور مولا کہتے تھے بیٹی ابھی تو دن روشن ہے, تم کیوں تک ماں کی قبر پہ جاؤ گی, ذرا رات کو ہوئے گے پھر چلے. جیسے ہی رات نمود آ گئی پھر وہ بچی آ کے بابا کے ادھر کو تھام کے کہتی, بابا اب تو رات ہو گئی. رات تو ہو گئی لیکن مدینے کی گلیوں میں ابھی چلنے کی آواز آ رہی ہے. ابھی بیٹا گلیوں میں رونق باقی ہے, لیکن پھر بیٹھ جاتے جب سناٹا چھا جاتا ہے اور زینب کا اصرار کرتا ہے تو مولا کہتے ہیں چلو بیٹی
तैयार जैसे ही होती है आवाज देते हैं बेटा हसन हुसैन बहन घर से बाहर निकल रही है अब समझ में आया कि 28 रजब को जिस वक्त जनाब ज़ैनब निकली है हुसैन कुर्सी पे बैठे थे और फौरन देखते ही ताज़ीम के लिए खड़े हो गए थे। ये आदाब कहाँ से सीखा? उस वक्त से सीखा जब बाप ने कहा बहन घर से बाहर निकल रही है बेटा बहन साथ चले। अब फिर मुबाइले की तारीफ तो राती नजर आई कि जहाँ आगे आगे मौला अली के दरमियान में ज़ैनब थी पीछे हसनैन के चलते चले जा रहे हैं। रात की तारीकी में भी नक्शे पाए ज़ैनब किसी ने नहीं देखे। जैसे ही जन्नतुल बकी आया फातिमा की तरफ आई मौला की नजर पड़ी देखा कोई चिरागा करके गया है। कहा बेटा हसनैन दौड़ो और जाके कब्र की शमा को बुलाओ कहीं ऐसा ना हो कि कोई राहगीर गुजरे और तुम्हारी बहन से नजर पड़ जाए। ये थी अज़मत जनाब ज़ैनब और ये था दीदी ज़ैनब का पर्दा। अब कुछ याद आई 11 मुहर्रम जाने